إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال الحق سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لائق عزت تکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہمیں دوبارہ آج جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ جس میں آپ نے عبادات اور تقرب الہی کے مختلف پہلوؤں کو اختیار کیا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہر ایک کی عبادت کو قد و کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اعمال کی قبولیت یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا عمل قبول کر لیا ہے تو پوری زمین کو سونے اور چاندی سے بھر کر مجھے دے دیا جائے تو اس کے ملنے پہ مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ اس لیے ہر وقت اس بات کی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسان عمل کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ جب تک کسی عمل میں اخلاص نہیں اور سنت کی مطابقت نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت یہ دیکھیے میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایسا کیا تھا،
اگر تو کیا تھا الحمدللہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو پھر ساری زندگی بھی ہم سجدے کرتے رہیں، اس عمل کی کوئی بھی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید کے اندر جو میرے اور آپ کے لیے دستور بنا کے بھیجا گیا ہے، ایک راز پیش کر رہے ہیں جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کے وہ قوانین، جاہلیت کی وہ عادات، کیا اس بات کا وہ ارادہ کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آنے والی تعلیمات ہیں، اس سے خوبصورت کوئی بھی تعلیمات نہیں۔ آج جس موضوع پہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، کہاں 10 سے 20 سے 30 سے 40 سے 50 60 70 سال تک زندگیاں پہنچ گئی، لیکن ہر رمضان کے بعد وہی برائیاں، وہی سوچیں، وہی عادات، وہی اللہ کی نافرمانیاں، یہ آخر کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ توبہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ گڑ گڑا کے روتے بھی ہیں، حالانکہ اللہ کو منانے کے لیے لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں دوبارہ واپس وہاں ہی لا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم رمضان سے پہلے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو تربیت دی ہے، اس تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ دانشمند وہ ہوتا ہے جو اپنی توبہ کو پکا رکھتا ہے، اپنی توبہ کو باقی رکھتا ہے، دوبارہ پھر اس غلطی کی طرف جانے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن یہ جرت ہوتی کیسے ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ وہ جرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر جاہلیت کے کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔ جاہلیت کیا ہے اور کون کون سی اس کی علامات اور نشانیاں ہیں؟ جب انسان میں باقی رہے تو آہستہ آہستہ وہ نیکیوں کا وہ میدان چھوڑ کے واپس اپنی برائیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ جاہلیت بنیادی طور پہ اس کے 3 معنی ہیں۔ خلو النفس من العلم، جب انسان جاہل ہوتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، نیکی کرے گا، جو ہی برے لوگوں سے ملے گا، علم تو ہے نہیں، اسی طرح کا ہو جائے۔ اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیہ، ایک بندے کا عقیدہ ایسا بن گیا ہے جو بالکل شریعت کی حقیقت کے مخالف ہے۔ شریعت کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، اور اس نے اپنے نظریات کچھ بنائے ہیں۔ یہ بندہ نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی کچھ وقت کے بعد واپس پلٹ جاتا ہے، اس کے عقائد اور نظریات درست ہیں۔ فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل، ایک انسان اعمال ایسے کرتا ہے، رمضان آیا روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، صدقہ بھی دیا، قیام اللیل بھی کیا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں مل جانے کے باوجود ایسے اعمال شروع کر دیتا ہے اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جاہلیت کی۔ جب انسان بالکل جاہل ہو، جب انسان کے نظریات باطل ہوں، جب اس کے اعمال خلاف شریعت ہوں، تو نتیجتاً وہ پرانی برائیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ مبارک موسم گزرنے کے باوجود
اور ایک نہیں 10 نیکیوں کرنے کے باوجود دوبارہ واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد یہ ہے الصفات المرزولہ التي كانت قبل الإسلام من جهل الله وشرائعه ورسله والمفاخرة والكبر والعجب۔ انسان ان صفات کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ صفات جو اسلام سے پہلے لوگوں کی صفات تھی ان کے اثرات انسانوں میں رہتے ہیں۔ اور وہ کون سے اثرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتماد کر بیٹھتا ہے لیکن رب پہ اعتماد نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے، اللہ کے رسولوں کے بارے میں دشمنان اسلام کی گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ سے عدم اعتماد کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے کہ شریعت تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، ہمیں تو نعوذ باللہ یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر فخر، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر عجب، یہ جاہلیت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس مبارک مہینے کے بعد بھی لوٹ آتی ہیں۔ نتیجتاً وہ نیکیوں کا پہاڑ جو بنا ہوتا ہے وہ بننے کے باوجود بھی انسان واپس برائیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے ثلاثۃ من علامت الجاہلیہ، 3 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی العجب، جس بندے کے اندر رمضان گزرنے کے بعد بھی عجب باقی ہے۔ عجب کس کو کہتے ہیں؟ میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں، میرے جیسا کوئی مالدار نہیں، میری جیسی کسی کی عزت نہیں، میرے جیسا کوئی عالم نہیں، میرے جیسا کوئی حسین نہیں، میرے جیسا کوئی سمجھدار نہیں، میرے جیسا کوئی تاجر نہیں، میرے جیسا کوئی منصب والا نہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، میرے جیسا کوئی نیک نہیں، میرے جیسے کسی نے عبادت نہیں کی، یہ عجب آ جائے انسان اسی وقت کی بربادی کی طرف چل نکلتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو لم تكونوا تذنبون، مسلمانوں اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، کوئی گناہ نہیں کرتے، لخفت علیکم ما هو اکبر منه، مجھے ڈر ہے کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کیا ہے؟ فرمایا العجب، العجب، گناہ کوئی بھی نہیں کیا لیکن سوچ کیا بن گئی؟ میرے جیسا کوئی نہیں کیا، میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ ذو جلال اس عجب جو جاہلیت کی نشانی ہے اس سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے۔ دوسری نشانی کثرت المنطق فیما لا یعنی، جاہلیت لوٹ کے آتی ہے۔ کیسے؟ ہر وقت ایسی گفتگو کرنا جس کا دینی کوئی فائدہ نہیں۔ حیرانگی کی تو بات ہے کہ آج کل تو آپ تو خیر نیک لوگ بیٹھے ہیں، آج تو اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو ساری رات ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، حالانکہ یہ اعتکاف نہیں ہے۔ آپ اس کا معنی سمجھیے، اگر آپ گھر سے اٹھ کے کسی مسجد چلے گئے ہیں، وہاں آپ اپنی من مرضی سے سوتے ہیں، من مرضی سے کھاتے پیتے اور جو چاہے بولتے ہیں، آپ اس کو کہیں اقامہ، ایک نئی جگہ پر میں نے اقامت اختیار کی ہے، اس کو اعتکاف تو نہیں لیتے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے العقوق، رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، سمجھا کتنا ہے، رب سے التجائیں کتنی کی ہیں، میں رب کے قریب کتنا ہوا ہوں،
میری عبادت میں لذت آنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب میں اللہ جلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میری عبادت کا وہ نظریہ کیا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ میں کس طرح محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ چیزیں باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اعتکاف کرنے کے باوجود بھی ہماری گپیں اور اس طرح کی باتوں کی عادت نہیں چھوڑتی، کیونکہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جاہلیت کی نشانی ہے، جتنی آپ زیادہ باتیں کریں گے اتنی غلطیاں بھی زیادہ کریں گے۔ من کثر کلاما کثر خطا، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں باہمانہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت نے ایک پیرامیٹر دیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی کے بہترین اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ تیسری نشانی وَيَنْهَى عَنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيَهُ، جاہلیت کا یہ انداز تھا، لوگوں کو نیکی کی بات کو کہتے لیکن خود نہیں کرتے تھے، خود برائیوں میں پڑے ہوتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم صرف لوگوں کو منع نہ کریں، خود بھی رکیں، لوگوں کو نیکی کا حکم ہی نہ کریں بلکہ وہ نیکی خود کریں۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو جو صحابہ عطا کیے ان کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ ان کے قول و کردار میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ ہمارے بھی قول و کردار کو ایک بنا دے۔ یا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایسی باتیں آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ لوگوں کو کچھ کہو اور خود وہ کام نہ کرو۔ میں لوگوں کو تو کہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اور خود نماز با جماعت پڑھنے کی مجھے توفیق نہ ہو۔ میں لوگوں سے تو کہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولو اور میں جھوٹ۔ اللہ سے جلال ہمیں ایک ہی قول و کردار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ کب انسان دین سے دور ہوتا ہے؟ جاہلیت میں سب سے پہلی بڑی نشانی یہ تھی ان کے عقائد اور نظریات کی بنیاد مشاہدات، جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، جو ان کی عقل نے سوچا۔ اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ جو ان کے رب نے بیان کیا، جو ان کے پیغمبر نے سمجھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجاہلیت كانوا یقولون، جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے، ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظیم من عظماء اہل الارض، چاند اور سورج جب بھی اس کو گرہن لگے گا یہ ایسے نہیں لگتا ہے کہ دنیا کا عظیم انسان فوت ہوا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، وفي رواية أخرى خليقتان من خلق الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته۔ سورج اور چاند یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، نہ یہ کسی کی ولادت کی وجہ سے نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے
یحدث اللہ فی خلقہ ما شاء، وہ مالک ہے جس چیز میں جب چاہے جو تبدیلی کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ فرق ہے جاہلیت کے یہ اثرات کہ آج یہ برج، یہ عقرب، یہ فلاں ستارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو بارش آئی، یہ ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ اوہام، یہ نظریات، یہ سوچیں ہر روز اخبار کھول کے بیٹھے ہیں کہ میری قسمت کہاں ہے۔ تیری قسمت کو اللہ نے رنجی کی ٹوکری میں تو نہیں رکھا، تیری قسمت تو اللہ نے اس وقت لکھ دی جب کائنات بنی نہیں تھی۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے تقدیریں تو اللہ نے لکھ دی تھی۔ تم اب یہ رنجی کی ٹوکری میں ڈھونڈتے ہو، وہ تو رب نے لکھ دیے، تم پلاننگ کرتے ہو بڑے ہو کر۔ تیرے رب کے فیصلے کیا ہیں؟ 4 ماہ کے تم تھے، ابھی تم نے زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا، فرشتے کو اللہ نے بھیج کے لکھوا دیا تھا، یؤمر بأربع بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید، لکھ دو اس کی عمر کتنی ہوگی، لکھو اس کو رزق کتنا ملے گا۔ ابھی تو تم دنیا میں نہیں آئے تھے، سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ جب تک شریعت میں اعتماد نہیں ہوگا، جب تک یہ رنجی کی ٹوکریوں میں اپنی قسمتیں تلاش کرنے والے موجود ہوں گے، برکت نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ ذو جلال نے قرآن و حدیث میں بیان کروا دیا ہے۔ جاہلیت کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کا اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا اللہ کی مخلوق پہ یقین ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، روایت کے آخری حصہ یہ ہے، جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی بارش آتی لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ یہاں سے وہاں گیا تو بارش آئی۔ مومن کیا کہتے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ نے بارش اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا کی۔ کافر کیا کہتے؟ مشرک مطرنا بنوء کذا وکذا، بس یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے کام تو بارش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ جب تک یہ اثرات ختم نہیں ہوں گے، دین پہ مضبوطی ہوتی نہیں، رب سے تعلق جڑا نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل کی یوتھ اور آج کل کے 2-2 4-4 لفظ پڑھنے والے اور ایسے کافروں اور مشرکوں کے نام کے رٹے لگانے والے، کوئی نیوٹن کو فیسا غوث کی پیروی کرنے والا، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آسمان کی تھکنس موٹائی جو ہے 500 سال کی ہے، اسی طرح 7 آسمان ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے، اس کی گہرائی بھی اتنی ہے، اللہ کا عرش ہے، عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جہاں تم غروب ہوئے وہاں سے طلوع ہو۔ مومن کیا کہتا ہے؟ محمد کریم نے کہا ہے، سچ، کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی ضابطہ قانون نہیں، صرف ایک ضابطہ ہے، اللہ نے قرآن میں ایک بات کہہ دی ہے، اس کو مانیں گے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے، کائنات کی سب سے سچی شخصیت جو قیامت تک ایسے نہ پیدا ہوگی نہ آج تک پیدا ہو سکی ہے، یہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ اب بحث کرنے والے بحث شروع کر دیتے ہیں، نہیں، وہ نیوٹن صاحب کہتے ہیں چوتھے کو آسمان تک تو سورج جا سکتا ہے، فیثاغورس کہتا ہے تیسرے آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں یہ بات پڑھ کے ہنستا ہوں کہ بھلا چوتھے یا تیسرے آسمان پر لے جانے کی جو تم بات کر رہے ہو، نیوٹن ہے یا فیثاغورس، تمہاری ابا کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آسمان کی حقیقت ہے، تمہیں کیا پتا؟ جس کا رب پر ایمان نہیں ہے اس کو کیا پتا آسمان کیا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے،
یہ کائنات کیوں بنائی ہے، اس کائنات کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کو کیا پتا ہے؟ تمہیں محمد کریم کی بات ماننی ہوگی جب تک یہ نظریات مشاہدات پر مبنی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، حقائق پر مبنی، اور حقیقت قرآن و حدیث بیان کرتی ہے، اس وقت تک انسان برائیوں سے نہیں بچ سکتا۔ ابو جہل نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کو میں نکلا تھا، پہاڑوں پہ چڑھا اور وادیوں میں اترا اور بیت المقدس پہنچا اور وہاں جا کے میں نے نماز پڑھائی، راتوں رات واپس آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک رات میں سارے کام ہو جائے اور بہت دور ہے بیت المقدس۔ تو مسکرایا، بات بن گئی۔ پھر کہتا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کو گیا تھا پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جنت کی سیر بھی کی اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا لگا کے کہتا ہے آپ کا ساتھی اور آپ کا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنے لفظ سنے تو سیدنا ابوبکر نے بغیر سوچے کہا دونوں ہی ہو سکتے کہ محمد کریم نے کہہ دیا، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ نظریہ مسلمانوں کا ہے، جاہلیت کا قانون یہ ہے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے ساتھ ساتھ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ نظریات ہمیں لے ڈوبتے ہیں، ہم نیکیوں کے ماحول سے نکل کے واپس آتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں اچھا جنت ملے گی، کیسے ملے گی؟ نصرت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کریں گے، اللہ مدد جو ہے مومنوں کی کریں گے، کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ یہ کہو میرے اور آپ کے پاس ایمان کمزور ہے، اللہ کے فیصلے پہ سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، ایک اعتراض کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گی۔ کیسے جانے؟ پتہ نہیں وہ زندہ بھی رہے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گی۔ یہ 5 بات حدیث کہتے ہیں خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 باتیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ان دونوں روایتوں کو دیکھیں جن کے نظریات جاہلیت کے ہوتے، کہتے لوگ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو محکمہ موسمیات کا بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش آئے، بارش آتی۔ یہ تو آج کی چھوٹی چھوٹی مشینیں بھی بنا بیان کر دیتی ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے۔ پہلے قرآن کی آیت پہ سمجھیے،
قرآن نے 3 جگہ تاکید پیش کی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ تو دنیا میں آج تک کوئی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ انہیں بتا سکے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیوں جی علم ہے کسی سے؟ آپ نے سنا ہوگا 22 دسمبر 2012 کو قیامت آنی تھی اور گورے اپنے اپنے پانی لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے کہ قیامت آ جائے، آ گئی؟ کسی کو علم نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو اتارتا ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں کسی کو علم نہیں دوں گا۔ یہ کھوپڑی بنائی ہے تو کس نے بنائی ہے؟ اس میں عقل رکھی ہے تو کس نے رکھی ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مجھے علم ہے میں کسی کو دوں گا نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو اتارتا تو وہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں کسی کو علم نہیں دوں گا؟ خبر دی ہے یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو پتا نہیں کہ کل کو کیا کمائے گی۔ کسی کو پتا چلتا ہے کہ اربوں کما لے کہ اگلے دن پتا چلتا ہے زیرو۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا کسی موت کہاں آئے گی۔ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ اور اگر کسی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نہیں رکھی تو اس کے لیے ایک اور جواب بھی یاد رکھیے گا۔ محکمہ موسمیات یہ تو بتاتا ہے کہ ہوائیں اور یہ ہے، اور وہ بھی عقل کس نے دی ہے؟ لیکن دنیا کی کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ بارش کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہوگی۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بارش نفع مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے ہریالی پہلی بھی ختم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو یا انسانیت کو کچھ فائدہ دے گی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو بتانے والے بتاتے ہیں جو اللہ نے عقل دی ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن کائنات کی کوئی مشینری نہیں بتا سکتی کہ یہ بدبخت بیٹا بیٹی ہوگی کہ نیک وقت ہوگی۔ بتا سکتا نہیں بتا سکتی یہ بچپن میں بیٹا بیٹی فوت ہوں گے کہ جوانی میں کہ بڑھاپے میں، گھر میں فوت ہوں گے کہ کسی اور جگہ فوت ہوں گے، یہ بتا سکتا۔ یہ سارا علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ جب تک یہ یقین نہیں ہوتا، میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے دین پہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا، انسان برائیوں میں واپس پلٹ کے آ جاتا۔ دوسری جاہلیت کی نشانی جو حدیث نے بیان کی ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، مسلمانوں میری امت میں جاہلیت کی 4 چیزیں ہوں گی، ان کو دور کرنا، ان سے بچنا۔ الفخر بالاحساب، اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب نامے میں، اس کے خاندان میں طعن و تشریح کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کی گردش کو ہی بارش کا سبب سمجھنا۔ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، یہ جاہلیت کی نشانی۔ الفخر بالاحساب، خاندانی فخر، تکبر، گمنڈ اور غرور، یہ عجب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ بہت بڑی نیکیاں کرنے والا جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، اس کا یہی بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ عجب کا شکار ہو جائے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب اللہ کے ہاں مجھ سے افضل صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد کی بیٹی آئی ہے، رونے لگے، کہتے یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کی شان کو کون نہیں جانتا؟ یہ اشرم مبشرہ میں سے، اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو،
جن کا اشرف بشرہ میں تذکر لیکن جنتی ہے. فرمایا یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے بہتر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی فخر چھوڑ کے ایک دوسرے کا احترام کرنا اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء. مسلمانوں، جاہلیت کا فخر، تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے. مت اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرو. فالناس رجلان، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ مؤمن تقی، مؤمن تقی، ایک مومن جو متقی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں کریم علی اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے. وہ فاجر شقی، ایک فاجر ہوتا ہے، شقی بدبخت ہے. ہین علی اللہ، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. لینتہین اقوام، دوسری روایت کے الفاظ لینتہین رجال فخرهم بالآباء وفخرهم بأقوام هم فحم من فحم جہنم. رک جائیں لوگ اپنے آباء و اجداد کے ناموں پہ فخر اور گھمنڈ کرنے والے، اپنی قوم، اپنی ذات، اپنے خاندان پہ اترانے والے رک جائیں جو جہنم کا ایندھن بن گئے. او لَيَكُونَنَّ عَلَى اللَّهِ أَهْوَنَ مِنَ الْجُعْلَانِ أَوْ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّذِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنِ. وگرنہ اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کر دیں گے اس کیڑے سے بھی ذلیل جس کو جعلان کہتے ہیں، جو اپنی ناک سے نجاست کو پیچھے کر کے نجاست سے باہر نکلتا ہے. جب تک میرا اور آپ کا رویہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اچھا ہے مجھ سے، وہ بہت اچھا ہے، حقیر سمجھنا جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو، یہ برائیاں واپس آ جائیں. اور تکبر اور یہ گھمنڈ اور یہ فخر، یہ خاندانی کہ میرا خاندان فلاں ہے، میرا خاندان فلاں ہے، وہ تو چھوٹے خاندان کا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو نیکی پہ قائم نہیں رہنے دیتی. قائم رہنے دیتی ہیں چیزیں تو کون سی؟ خریدا تھا بلال کو ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، خریدا بھی خود ہے، لیکن جب بلال آیا کرتے تھے تو سیدنا ابو بکر کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار آ گیا. یہ چیزیں نیکیوں پہ قائم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی ہے، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب نامے میں طعن کرنا. دیکھا کوئی کمزور ہے، کہا یہ تو فلاں. دیکھا کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا اور مسئلہ ہے، تانا دینا، عار دلانا. یہ مسلمانوں کا رویہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک نیکی پہ انسان قائم نہیں رہ سکتا. تاریخ کا ایک ایسا قصہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس زندگی میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. ایک وقت آیا سیدنا بلال جن کا رنگ کالا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ایک دن کہتے ہیں یا ابن السودا، او کالی ماں کے بیٹے، یا ابن السودا. سیدنا بلال نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی. آپ نے فرمایا یا ابا ذر، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ،
ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے؟ سبق تاریخ کے اندر اتنا بڑا اعتذار اور عذر آپ کو نہیں ملے گا۔ ابو ذر رونے لگے، بلال بیٹھے تھے، مٹی پہ اپنی رخساروں کو لگا دیا اور کہنے لگے آج میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ یا بلال انت الکریم وانا المهان لن ارفع خدي من على التراب حتى تطأ برجلك۔ بلال تم عزت والے ہو، میں عزت والا نہیں، میں اپنے رخساروں کو مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے رخساروں کو روندو گے نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی جب یہ بات سنتے ہیں کہتے واللہ لا اطأ وجها سجد للہ، اللہ کی قسم میں اس چہرے کو ایسا نہیں کر سکتا جو رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ فقبلہ، آگے بڑھ کے بوسہ دیا، وتعانق وتباکیہ، کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور دونوں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ آگ دلانے کے پہلو ختم نہیں ہوں گے، انسانیت کا اکرام باقی نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ چاہتے ہوئے برائیاں ہوں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی واپس انسان ان برائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ عزت دو، رب تعالیٰ تمہیں بھی عزت دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، دعا دے کے تو دیکھو، معاف کر کے تو دیکھو، تمہیں شاید علم ہی نہیں کہ رب تعالیٰ نے اس میں برکتیں کتنی رکھی ہیں۔ یہ انسانیت کی بلندیاں ہیں جو صحابہ کو اللہ کے رسول نے سکھائی۔ والنیاحہ، اور تیسری نشانی جس حدیث میں بیان کی گئی، جاہلیت، نوحہ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دینا، اور رونے کی کیفیت کیا ہے؟ واویلا کرنا، اپنے ہی چہرے کو مارنا شروع کر دینا، اپنے ہی گریبان کو چاک کرنا، اور جاہلیت کے بول بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس من من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ مسلمانوں، جو اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے، جو گریبان چاک کرتا ہے، جب غم غصہ آتا ہے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور جو جاہلیت کے بول بولتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے بول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک ہمارا گھر ہی نظر آیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، کہنا کیا چاہیے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالا جائے کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مشکل میں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا تو رحمت کی نشانی ہے، غم کا آنا یہ تو انبیاء کو بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول کے بیٹے فوت ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ تبکی وانت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوتے ہیں، وان القلب يحزن، دل میں غم تو ہوتا ہے، ولكن ما نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن زبان سے صرف وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ جاہلیت کہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی موت و حیات کا ایک ہی صرف پہلو باقی رہ جائے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہوا کیوں؟ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کے فیصلے بہت خیر ہے جو مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لعن اللہ الشاقۃ وجہہ، لعن اللہ الشاقۃ جیبہ والداعیۃ بالویل والثبور،
جو اپنے گریبان کو چاک کرنے والی ہے ایسی عورت پہ لعنت ہے، اور جو واویلا اور نوحہ کرنے والی ہے ایسی عورت پہ لعنت ہے۔ اور تیسری روایت میں فرمایا ان النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، جو عورت نوحہ کرنے والی ہے، توبہ نہیں کرتی، قیامت میں جب آئے گی تو گندک کا لباس اسے پہنایا جائے گا، وَدِرْءٌ مِّن لَهَبٍ مِّن نَّارٍ، اور اوپر جو چادر اس کو دی جائے گی وہ آگ کی چادر ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں چیز جب ملے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ ذو جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کسی بھی مشکل کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھو، کسی بھی مشکل کو اپنی کمی اور کوتاہی کا نتیجہ سمجھو، یا اگر آپ کو اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو پھر گناہوں کی معافی کا نتیجہ سمجھو کہ اللہ گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بہت نیک ہیں اللہ آپ کو بہت نیک بنا دے، تو پھر یہ بھی سمجھو کہ اللہ آپ کو بلند درجہ دینا چاہتے ہیں، اس میں بھی خیر ہی ہے۔ ان الرجل ليكون له عند الله منزلہ، اللہ نے جنت میں ایک مقام طے کر دیا ہوتا ہے، فلم يبلغها العمل، انسان کا عمل اس کو وہاں تک پہنچاتا نہیں ہے، تو اللہ پھر فما يزال الله يبتليه بما يكره، اللہ پھر معمولی آزمائشیں دیتے ہیں، کس وجہ سے کہ میرا بندہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا زبانوں کو روکیے، واویلا نہ کیجیے، نوحہ نہ کیجیے، پیٹیے مت۔ ومن دعا بدعوة الجاہلیہ فهو من جثاء جہنم، جو جاہلیت کے بول بولتا ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وإن صام وصلى وزعم انه مسلم، وہ دعویٰ بھی کرے وہ مسلمان ہے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، جاہلیت کی چیزوں کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، بلکہ فرمایا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، مسلمانوں آج میں نے اپنے پاؤں تلے پوری جاہلیت کو رون دیا ہے، مسلمانوں کو پسند نہیں آنا چاہیے۔ جاہلیت کی پانچویں نشانی والعدوى، عدوى کیا ہے؟ اس کو کھانسی لگی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تمہیں بھی لگ جائے۔ عدوى اجرب بعیر فاجرب البعیر، ایک اونٹ کو خارش کی تکلیف ہوئی، اس نے باقی اونٹوں کو بھی وہ تکلیف دے دی۔ بیماری کا متعدی ہونے کا اعتقاد بنا لینا کہ میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں، کس کے حکم سے ہوگا؟ یہی اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اجرب البعیر الاول، اگر تم یہ کہتے ہو کہ سارے اونٹ بیمار اس اونٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں تو پہلا کیوں ہوا ہے؟ پہلا کس کو دیکھ کے ہوا ہے؟ پہلے کو بیماری کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں میرے بھائی، صحت بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، جب تک انسان اللہ کی طرف ان کو نہیں لوٹاتا اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی چھٹی نشانی بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن نے بیان کی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مومنوں،
اس آیت کو زندگی میں ایک مرتبہ تو بیٹھ کے اپنی بچیوں کو ضرور پڑھاؤ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑو، تمہیں سکون آنا چاہیے جب تم اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ ہو جائے. پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ ہو جائے. آج لوگوں کے اندر جاہلیت اور جہالت دونوں اتنی ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پردہ تو اسلام نے دیا ہے، بے پردگی تو جاہلیت نے دی. کہتے ہیں اب جب یہ روسی نظام آیا ہے پردے کا، یہ نہیں ہمیں چاہیے پرانی باتیں ہیں چھوڑے. پرانا پردہ ہے، پرانی بے پردگی ہے. پردہ تو اسلام نے نعمت دی ہے. آج جب جنازہ قبر میں اتار رہے ہوتے کہتے پیچھے ہٹ جاتے، یہ عورت کا جنازہ ہے، صرف غیر محرم یہاں کوئی نہ ہو. کاش تم زندگی میں بھی سوچتے. اب تو وہ اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ اس پہ رحمت فرمائے. کاش تم یہ زندگی میں بھی سوچتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. صحیح مسلم کی روایت کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھے. اللہ کی رسول کون سے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے جہنمی ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے. دوسرے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آئیں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے اور وہ لوگوں کی طرف، اور ان کے سروں پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. پردہ تو اسلام نے دیا تھا. یاد کیجئے جاہلیت میں عورت بکتی تھی کیسے؟ سلعۃ تباع وتشترى، بھیڑ بکری کی طرح، ساز و سامان کی طرح. یاد کیجئے عورت جاہلیت میں کوئی وراثت نہیں تھی، اسلام نے وراثت. یاد کیجئے عورت کوئی بچی پیدا ہو جاتی لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے. اسلام نے کہا جب یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے جنت. جب دو بہنیں دو بیٹیوں کی پرورش کرو گے قیامت میں جہنم کے سامنے دیوار بن جائے. ان سے نفرت نہ کرو، یہ عزت تو اسلام نے دی. یاد کیجئے جس کو پہلوان کی ضرورت ہوتی، اپنی عزت اپنی بیوی اپنی ہی بیوی کو کسی پہلوان کے گھر چھوڑ کے آتے، چند دن اس کے ساتھ گزارو، نعوذ باللہ من ذالک. جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جانا. اسلام نے کہا اس سے بڑی حیوانگی کیا. یاد کیجئے ایک عورت سے 10 لوگ جو ہے وہ شادی کے نام سے اکٹھے ہو جاتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو قرآن اندازی ہوتی. اسلام نے کہا یہ حیوانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے. یاد کیجئے جاہلیت کے اندر باپ فوت ہو جاتا، بیٹا ہی اپنی چادر اپنی ماں کے سر پہ رکھتا اور اپنی بیوی ماں کو بنا لیتا. اسلام نے کہا اس سے بڑا بھی کوئی حیوان نہیں. یہ عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے. ان نظریات کو یاد کیجئے. ایک وقت ایسا تھا جاہلیت میں لوگ بیویاں چینج کر لیتے، تو میری بیوی لے جاؤ میں آپ کی بیوی لے جاتا. جب تک یہ نظریات جاہلیت کے ختم نہیں ہوں گے. اور یاد کیجئے اللہ جلال نے اس عورت کو کتنی عزت سے نوازا ہے. اس کی عزت کرو اور اس کی عزت کو باقی رکھو. کیسے اس کی عزت بچے گی؟ جب تک یہ پردے میں نہیں آتی اس وقت تک اس کی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی. اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جاہلیت کے پہلوؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما کے زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، اسلام سے پہلے جاہلیت کے چند پہلے سنے. کفر اور شرک اور بدعات اور جاہلیت شکلیں بدل بدل کے معاشرے میں آ گئی. ایک سود وہ تھا
ایک آج مزین شدہ سود ہے جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا اور سود کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ جاہلیت کی سوچوں میں آج 4 سوچیں معاشرے میں عام ہیں، ان کو بھی سمجھیے، جن کو ہم جاہلیت کی سوچ سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اس وقت نئی جاہلیت کے 4 نعرے ہیں۔ پہلا نعرہ آزادی چاہیے، دوسرا نعرہ ترقی چاہیے، مساوات چاہیے۔ اس نعرے کو سمجھیں، اسلام آزادی کا حکم دیتا ہے، ایک نہیں 10 دلائل ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ ہم اس آزادی کو مانتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ یورپ آزادی کیا چاہتا ہے؟ میں خود سوچتا ہوں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں، اس لیے مجھے کسی گاڈ کی، کسی رب کی ضرورت نہیں، میں آزاد ہوں۔ یہ ملحد لوگ ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھ میں آتی کہ آزادی سے مراد کیا ہے۔ بائبل کو اٹھائیے، مین ٹائم کا لفظ لکھا جاتا ہے، گاڈ کو دیکھیے، عبدیت، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ جب کانٹ آیا، ریگارڈ کے مستشرقین آئے، انہوں نے ہیوم کے قانون کو نافذ کرنا چاہا، نہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں، کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم آزاد ہیں۔ ایسی آزادی اسلام میں نہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، آزادی سے روزہ رکھتے ہیں، یہ آزادی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو جانا، شریعت سے آزاد ہونا، یہ کوئی آزادی نہیں۔ مساوات ہونی چاہیے، ہم کہتے ہونی چاہیے، اولاد کے اندر مساوات، سب اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، سو بین اولادکم حدیث۔ لیکن اسلام کا قانون عدل کا ہے۔ عدل کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کا حق پورا دیا جائے۔ اسلام عدل کا نظام ہے، عدل کو قائم کرنا چاہیے، مساوات اپنی اولاد میں کرنی چاہیے۔ یورپ مساوات کس کو کہتا ہے؟ صحابی ہو، تابعی ہو، نبی ہو، تبع تابعی ہو، انسان ہو، نعوذ باللہ دنیا جہان کا ذلیل ہو، یہ سب برابر ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک کھرب نیک لوگ اکٹھے ہو جائے تو تبع تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ویسے اتنے تبع تابعی تو نہیں چاہیے، اگر ایک کھرب بھی ہوں تو ایک تابعی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تابعی جو ہے وہ تھے تو نہیں، ایک کھرب بھی ہو جائے تو ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا سے صحابہ بچ جاتی تھے تو 1,44,000، اگر ایک زمین جو ہے وہ صحابہ سے بھر جائے تو ایک نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اس طرح کی مساوات کو ختم کرنے کے لیے یورپ یہ نعرہ لگاتا ہے اور نوجوان کہتے ہیں مساوات نہیں چاہیے۔ ترقی، ہم بھی کہتے ہیں ترقی نہیں چاہیے، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک شخص نماز پڑھ کے جا رہا ہے کام کاج کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، تو ایک شخص نے کہا کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، ان كان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله۔ نماز پڑھی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکا ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا۔ وان كان خرج هذا يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله۔ بوڑھے والدین کے لیے اگر حلال گوشت لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا۔ اس کا فیکٹری میں بیٹھنا، اس کے شاپ میں بیٹھنا، اس کا پھٹے پہ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا جب یہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یورپ ترقی کیا چاہتا ہے؟ گھر بڑا ہونا چاہیے، گاڑی بڑی ہو، بینک بیلنس ہو، نماز کیا ضرورت ہے، روزہ کیا ضرورت ہے، یہ ترقی نہیں۔ ہم ترقی چاہتے ہیں سیدنا عثمان جیسے، ہم ترقی چاہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف جیسی، آدمی منڈی میں صف اول کے تاجر اور صف اول کے نمازی، آئیے ترقی کیجیے۔ جب تک ان جاہلیت کی چیزوں کو سمجھیں گے نہیں میرے بھائی، نیک لوگ جیسے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علاج کیا ہے؟ میں 3 علاج
آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے علم سیکھو۔ یاد رکھنا، قومیں بلند ہوتی ہیں تو علم سیکھو۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھائیں۔ دوسرا علاج علماء کی مجلس اختیار کرو۔ انسان اٹا ہوا ہوتا ہے سوچوں سے، منتشر سوچے، کسی نے ایک انسان کے پاس بیٹھ جاؤ، اس طرح ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے شکر نہیں پڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے شکر آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب باہر جاتے ہیں تو اور ہوتی ہے۔ فرمایا اگر باہر بھی ایسی ہو جائے جس طرح میرے پاس ہے لصافحتکم الملائکۃ، فرشتے آپ سے مصافحہ کریں۔ علماء کی مجلس کا اختیار کرو۔ اور تیسرا کام، وہ دعائیں یاد کرو جس سے انسان جاہلیت سے بچ سکتا ہے۔ آپ میرے لیے بہت معزز ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دعائیں یاد کی ہوں گی۔ ایک تو ہر روز ہم گھر سے نکلتے ہیں، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں خرج نبی قط من بیتی، کبھی بھی میرے گھر سے اللہ کے رسول نہیں نکلے، جب بھی نکلے ہیں تو یہ پڑھ کے نکلے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں کسی کو گمراہ نہ کروں نہ مجھے کوئی کرے، میں کسی کو دین سے نہ پھسلاؤں نہ کوئی مجھے پھسلائے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کسی پہ ظلم کروں، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ ہی ظلم کرے۔ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں تیری، یا اللہ میں کسی کے ساتھ جہالت نہ کروں نہ میرے ساتھ کوئی جہالت کرے۔ دعا یاد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا امت کو سکھائی ہے۔ رب اغفر لی خطیئتی وعمدی، اللہ میری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے جو میں نے جان بوجھ کے کی، واسرافی فی امری کلی، ہر کام میں جو مجھ سے اسراف اور زیادتی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر۔ وانت علم به منی، اور تو جانتا ہے کہ مجھ سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی خطایائی وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی، میں نے جان بوجھ سے کی یا بھول سے گناہ ہو گئے، اللہ سارے معاف کر دے، میری جہالتوں کو بھی معاف کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير۔ اللہ جو پہلے کر چکا، جو اب کر رہا ہوں، یا اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ جو اعلانیہ بنا کیے، چھپ کے کیے، وہ بھی معاف کر دے۔ تو ہی اول، تو ہی آخر ہے، تو ہی ہر چیز کے قادر ہے۔ اور آخری دعا شداد بن اوس کو اللہ کے رسول نے بلایا کہ یا شداد اذا رأيت الناس يكتنزون بالذهب والفضة، جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رہے ہیں، فاقتنز هؤلاء الكلمات، تم یہ کلمات بطور خزانہ اپنے پاس رکھ لینا، تمہیں سونے اور چاندی والوں سے زیادہ سکون۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ جو نیکیاں کر چکا ہوں اس میں ثابت قدمی عطا فرما، والعزیمۃ علی الرشد، یا اللہ جو عزیمت تو نے ہدایت دے دی ہے، یا اللہ اسے مجھے پختہ کر دے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ تیری رحمت جن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں مجھے عطا کر دے۔ وعزائم مغفرتک، اللہ میری مغفرت کو ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہنا، میرا کوئی گناہ نہ چھوڑنا۔ اللہم انی اسألک حسن عبادتک وشکر نعمتک، اللہ جو تو نے دیا ہے مجھے ساری زندگی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، دل سچا دے دے، زبان بھی سچی دے دے۔ دل سچا کیسا؟ سلیم، اس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ واسألک من خیر ما تعلم،
अल्लाह जितनी खैर को जानता है मुझे अता कर। वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम, अल्लाह जो बुराई है तू तो जानता है, मुझे उससे बचा। वअस्तग़फिरुका मा तअलम, जो कुछ मुझसे आज तक हो चुका अल्लाह मैं सवाल करता हूं उसको साफ कर। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू ही गैर की खबरें रखने वाला है। ये दुआएं दिल याद कर ले, रब ताला आपको जाहिलियत से भी बचाएंगे और साबित कदमी के रास्ते पे चलाएंगे। अल्लाह मुझे आपको साबित कदमी नसीब फरमाए और किए हुए आमाल की शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और ईमान और सेहत और खुशी वाली आप सबको अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए। वहाँ अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाए सफ़े दर्ज कर लीजिए, पीछे से एड़ियाँ बराबर कीजिए, कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव मिला लीजिए। पाँव का रुख किबला रुख होना चाहिए, अपने जिस्म के मुताबिक मुनासिब ही पाँव को खोलना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله
سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام